نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ہر ایک کا جواب تو ممکن ہے، پر میرے مصطفیٰ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، میرے محبوب کا جواب نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما زاغ البصر وما طغى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے حسن و جمال، آپ کے حلیہ مبارک کے حوالے سے ہماری یہ محفل پاک کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضور کے چہرہ مبارک کی گفتگو کے بعد ہم نے حضور کی چشمان مبارک، حضور کی آنکھیں مبارک، اس موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج کی نشست اسی حوالے سے اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی پیاری آنکھیں عطا فرمائی تھی، ان آنکھوں میں اللہ نے ایسا نور عطا فرمایا تھا، ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی، ایسی کشش عطا فرمائی تھی، جب سرکار کسی سے نظریں ملاتے اگر وہ منافق ہوتا تو مومن بن جاتا، اگر وہ کافر ہوتا تو مسلمان بن جاتا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمان عطا فرمایا، آپ اور میں آگے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے بے خبر ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو آنکھیں عطا کی تھی ان کے اندر یہ کمال تھا کہ حضور جب متوجہ ہوتے کسی سمت بھی تو باقی سمتوں سے بے خبر نہیں ہوتے تھے۔ حضور سامنے اگر دیکھ رہے ہیں تو سامنے بھی جس طرح دیکھتے اسی طرح پیچھے بھی دیکھتے، اسی طرح دائیں بھی دیکھتے، بائیں بھی دیکھتے، اوپر بھی دیکھتے، نیچے بھی دیکھتے۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو یہ خاصہ عطا فرمایا تھا کہ آپ شش جہت کی طرف متوجہ ہوتے ایک وقت میں، ایک نظر میں، یہ کمال تھا۔ اور اما عائشہ فرماتی ہیں حضور جس طرح دن کو دیکھتے تھے رات کے اندھیرے میں بھی دن کی طرح دیکھا کیا اور پھر آپ کی نظر کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ جب زیادہ اصرار بڑھا تو پھر اللہ نے ان کو بلایا کوئی طور پہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذاتی نہیں صفاتی نور کی تجلی کا پرتاؤ، اس صفاتی تجلی کا نور ڈائریکٹ نہیں آیا، اس کا پرتاؤ اللہ نے پہاڑ پہ جو ہے وہ نازل فرمایا، تو اس اللہ کی صفاتی نور کی تجلی کے پرتاؤ انعکاس کی وجہ سے وہ پہاڑ جل کے خاک ستر ہو گیا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور 40 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہیں۔ کتنے دن تک؟ 40 دن۔ اب جب ہوش آیا نا، وہ پرتاؤ دیکھا تھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا کمال دیکھیں کہ 30 میل دور رات کی سخت تاریکی میں کالے پہاڑ کے کالے پتھر پہ چونٹی بھی چلتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو بھی ملاحظہ فرما لیتے تھے۔ ارے مجھے پھر کہنے دیجئے جنہوں نے اللہ کی صفاتی تجلی کے نور کے پرتاؤ کا نظارہ کیا
ان کی نظر میں اتنی وسعت آ گئی جنہوں نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے ما زاغ البصر وما طغى، ایسے ٹک ٹکی بعد کے محبوب نے اپنے رب کے نور کا نظارہ فرمایا کہ پل جھپکنے کی بھی خبر نہیں، جس محبوب نے رب کے نور کا ڈائریکٹ نظارہ فرمایا ہے، پھر اس مصطفیٰ کی نظروں کی عالم کا اللہ اکبر، پھر ان کی نظروں کی وسعت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، مجلس لگی تھی، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے اس کو غسل دلوایا، جنازہ پڑھایا، خود حضور قبر میں اترے، اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں داخل کیا۔ جب سرکار واپس تشریف لائے تو آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ بڑی تکلیف ہوئی ہے آپ کو؟ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ جب میں نے اپنے اس غلام کو قبر میں رکھا تو حوروں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر قبر میں آ گیا، کہنے لگی یا رسول اللہ ہمارا اس اپنے غلام سے نکاح کر دیجئے، تو میں نے 70 حوروں کا اپنے اس غلام سے نکاح کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے حیا عطا فرمائی ہے اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ حیا والا میں ہوں، لہذا وہ جو حوروں کا جھنڈ اٹھا تھا تو نظریں اٹھانے میں مجھے حیا آتی تھی، لہذا اس کی وجہ سے یہ جو پسینے کے قطرے ہیں تم دیکھ رہے ہو۔ جنت کہاں ہے؟ 7واں آسمان اوپر، عالم برزخ کا یہ مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کی نگاہ کا عالم دیکھیں کہ سرکار جنت کے اندر ہونے والے منظر کو غلام کی قبر میں پیش آنے والے واقعے کو غلاموں کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، سنیں گے بڑا مزہ آئے گا، اس میں بڑی کمال کا وظیفہ بھی ہے۔ بخاری شریف میں آئی حدیث، صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتے نا، ڈائریکٹ نہیں کرتے تھے بلکہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے اور وہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اپنے ہاتھوں سے، برکت والے ہاتھوں سے ہمارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجیے تاکہ قبول ہو جائے۔ اللہ تو فطرہ زکوٰۃ جو بھی ہوتا وہ حضور کے پاس پیش کرتے۔ تو رمضان المبارک کے اس میں موقع پر فطرہ غلہ کی صورت میں بہت سا جمع ہوا اناج، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کے لیے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ ذرا اس کی حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی حفاظت پر معمور تھا۔ رات کا جب آخری پہر ہوا نا تو ایک ضعیف العمر آدمی آیا اور وہ غلے کے ڈھیر سے لپ بھرنے لگا۔ مجھے اس کی حرکت معلوم ہوئی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو چوری کر رہا ہے اور یہ تو بیت المال کا مال ہے، لہذا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے حضرت ابو ہریرہ سے عرض کی کہ حضرت میں مسکین ہوں، مفلوق الحال ہوں، بڑا خستہ حالت ہے، بال بچے میرے بھوکے ہیں، تو آپ مجھ پہ رحم کریں، مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب صبح کی نماز میں میں حضور کے پیچھے نماز کے لیے حاضر ہوا، نماز کے بعد جب حضور غلاموں کی طرف متوجہ ہوئے نا، میں نے کچھ نہیں کہا، سرکار فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ رات والے آدمی کا کیا بنا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رات والے آدمی کا کیا بنا؟ اس میں کیا پتہ چلا؟ ایک تو حضور جو ہو رہا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، سرکار نے فرمایا جو ہو چکا ہے اللہ نے وہ بھی مجھے بتا دیا ہے، جو ہونا ہے قیامت تک اللہ نے وہ بھی مجھے بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔
تو سرکار کے صحابی کہتے ہیں میں نے نہیں عرض کی کہ یہ معاملہ ہوا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے شخص کا کیا بنا؟ میں نے وہ ساری صورتحال عرض کر دی. سرکار نے فرمایا تکڑے رہنا، خیال رکھنا، آج رات پھر آئے گا، آج رات وہ پھر آئے گا. صحابی رسول تھے، کہنے لگے یقین ہے کہ آئے گا. اب میں تکڑا ہو گیا، چکنا ہو گیا، اب میں جو ہے وہ حفاظت پر تھا. تو سرکار نے جیسے فرمایا رات کا آخری پہلو وہ آیا اور اسی طرح پہلے کی طرح وہ لپ بھرنے لگا. میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا آج تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تو تجھے لے کے ہی جاؤں گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس نے پھر وہی اپنی کچھ مجبوریاں پیش کی، مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. جب اگلے دن فجر میں گیا، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آیا تھا نا، پھر کیا کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ مجھے اس سے ترس آ گیا تھا اسی لیے چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ آج وہ رات پھر آئے گا، آج رات وہ پھر آئے گا. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تیسری رات جب ہوئی نا وہ پھر آیا. میں نے اسے پکڑا، میں نے کہا 2 دفعہ تجھے میں نے چھوڑ دیا ہے، اب کی بار تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب میں تجھے لے کے جاؤں گا. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں، احسان کے بدلے احسان کرتے ہیں. میں تجھے کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں، میں تجھ پہ احسان کرتا ہوں، تو مجھ پہ احسان کر. ایسے کلمات سکھاتا ہوں اگر تو وہ پڑھ کے بستر پہ جائے، ان کلمات کی برکت سے تیرا گھر نہیں گرے گا، تیرے مال میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تیرے گھر کی اللہ حفاظت کرے گا، کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا، آگ سے بچے گا، اور بہت سی چیزیں اس نے حفاظت کی بتائی. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ پھر ترس آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا. جب اگلے دن میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا نماز فجر میں، تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ سناؤ کیا بنا رات والے آدمی کا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ آج تو میں اسے لا رہا تھا لیکن وہ آیا نہیں. سرکار نے فرمایا وہ آئے گا بھی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ کا سامنا کرنے سے شیطان بھی کب کپاتا ہے. شیطان بھی کیا کرتا ہے؟ کب کپاتا ہے، ڈرتا ہے، سامنا نہیں کر سکتا میرے آقا کا. ارے پھر مجھے کہنے دو، جو مصطفیٰ کی نظروں کا سامنا نہیں کر سکتا، جس دل میں اور جن آنکھوں میں عشق مصطفیٰ کی چمک ہوگی، شیطان ان پہ بھی غالب نہیں آ سکے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا نا عمر جس راستے سے جا رہا ہو شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے. عمر شیطان کے نام سے بھی ڈرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کے نام سے بھی شیطان کیا ہے؟ ڈرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس نے یہ کلمات سکھائے ہیں، مجھے اس نے یہ کلمات سکھائے. وہ کلمات کیا تھے؟ اس نے مجھے آیت الکرسی، آیت الکرسی جو ہے یہ سکھائی کہ جو بندہ بستر پر جاتے ہوئے اس آیت الکرسی کو پڑھ لے، اللہ اس کے گھر کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت، دکان کی حفاظت، تمام چیزوں کی اللہ حفاظت کا ذمہ اپنے کرم پہ لے لیتا ہے. سرکار نے فرمایا تھا تو وہ جھوٹا پر بات سچی کر گیا ہے، تھا وہ جھوٹا بات سچی کر گیا ہے. سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تمہیں پتا ہے وہ کون تھا جو 3 دن سے آ رہا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. سرکار نے فرمایا وہ شیطان تھا جو 3 دن کے لیے جو اسی طرح خیانت کرنے کے لیے آ رہا تھا. ہے وہ جھوٹا پر جو تجھے کلمات بتا گیا ہے یہ کلمات باقی سچے ہیں. جو پڑھ لے اللہ نگران بن جاتا ہے، محافظ بن جاتا ہے، دستگیر بن جاتا ہے. اللہ پاک پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آخری بات عرض کرتا ہوں. حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں. گفتگو کے دوران حضور مسکرانے لگے. حضور مسکرانے لگے. صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہوئے کہ کوئی مسکرانے والی بات تو نہیں ہوئی پر حضور مسکرا رہے ہیں. غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی کہ جس پر مسکرایا جائے، آپ مسکرا رہے ہیں یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار کو جو جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے، میں نے بیٹھے بیٹھے جنت کا مشاہدہ کیا تو میں نے انہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ جنت کے تختوں پہ بیٹھا ہوئے دیکھا. جنت کے تختوں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حضرت جعفر طیار جو حضرت علی کے
جو ہے وہ بھائی تھے، جنگ موتا میں یا موتا میں شہید ہوئے، اللہ اکبر، تو میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ جنت کے تختوں میں، سرسبز و شاداب جنت میں جہاں ہر طرف ہریالی ہریالی ہے، ایک سے ایک بڑھ کے نعمت ہے، تو میں نے وہاں حضرت جعفر کو اپنے بھائیوں کے ساتھ جنت کے تختوں پر تخت نشین دیکھا، تو مجھے خوشی ہوئی، میں ان کی اس عظمت کو دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ہم اس آقا کے ماننے والے ہیں کہ جن کی نظروں کا یہ عالم ہے کہ مدینے کی مسجد نبوی میں زمین پہ بیٹھ کے اللہ اکبر، ساتوں آسمان اوپر جنت میں کیا ہو رہا ہے، کون کہاں بیٹھا ہے، جو نظارہ فرماتے ہیں، بتاؤ مدینے میں مکینے گنبد خضرا طیبہ مسجد میں ان کے حسن و جمال کی سجنے والی محفل کو ایسا نہیں فرما رہے؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، میرے ساتھ آپ بھی عاشق بن جائیں۔ نوری مکھڑاتے زلفاں نے گالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں، سارے پڑھ لیں، نوری مکھڑاتے زلفاں نے گالیاں، رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا تعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه لجوا في عتب ونفور، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي الرحمن فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، قل أرأيتم إن أسمع ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، الله ربنا رب العالمين، صدق الله العظيم۔ یہ ہر پیر کو محفل ہوتی ہے، کتنی پیاری محفل ہے، سبحان اللہ، دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے الحمدللہ۔ اور میں آپ کو اظہار تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں یہ جو کہتا ہوں کہ آپ آئیں حضور کے دیدار کی نیت لیے تاکہ سرکار کا کرم ہو، اور واقعی میں کرم ہوا ہے۔ ہم میں سے، ہماری اس مسجد کے نمازی میں سے ایک نمازی کو حضور کا دیدار نصیب ہوا، الحمدللہ، یہ کرم ہے۔ اب اگلی بار کیا پتہ کس غلام پہ ہو جائے، تو اس لیے اپنی جھولیاں پھیلائے، ضرور شامل ہوا کریں۔ وہ بڑے لجپال ہیں، وہ
ہمیشہ غریبوں پہ ان کی مہربانی ہوتی ہے۔ اللہ کریم حضرت بلال کے صدقے، حضرت ابو ہریرہ کے صدقے، حضرت ابو ایوب انصاری جو مہمان مدینہ تھے ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، ہمارے گھر میں بھی صدقہ تشریف لائے، آمین الحمدللہ۔ یا اللہ جتنے علماء نے مصطفیٰ تیرے محبوب کے عشاق، تیرے محبوب کے امتی، تیرے محبوب کی زیارت کی طلب اور تڑپ لیے اس محفل میں حاضر و مستمع، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں کہ اتنے پیارے چہرے کو دیکھ سکے، پر تو کرم کر دے، اس قابل بنا دے، اپنے محبوب کا دیدار دکھا، اپنے محبوب کا مکڑا دکھا دے، اپنے محبوب کی زیارت کرا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جلد سرکار کے قدموں میں پہنچا دے، مسجد نبوی کا قیام نصیب فرما دے، مدینہ پاک، شہر مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما دے، مکہ شریف کی حاضری نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ان تمام عشاقان مصطفیٰ کے سینوں کو عشق مصطفیٰ کے نور سے بھر دے، ان کی آنکھیں عشق مصطفیٰ کی چمک سے روشن کر دے، ہمارے سینے عشق مصطفیٰ کے نور سے روشن کر دے، ہماری دنیا آخرت روشن فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، کسی عاشق نے کیا خوب کہا ہے، میرے ساتھ آپ بھی عاشق بن جائیں۔ نوری مکھڑاتے زلفاں نے ڈالیا، رب بھیجتا دروداں دیاں ڈالیاں، سارے پڑھ لیں۔ نوری بکھڑاتے زلفاں نے ڈالیاں، رب بھیجتا دروداں دیاں ڈالیاں، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے، جھگی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، جھگی ایک رہن لئی مدینے وچ ہووے، بندہ رج رج چومے پھر جالیاں۔